سورہ دخان آیت نمبر 43۔ ان شجرۃ الزقوم، ترجمہ بلا شبہ زقوم کا درخت اہل نار کو جو غذا دی جائے گی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ الزقوم دوزخ کا ایک درخت ہے، خاردار، کڑوا، کسیلا، نہ ٹہنی نہ پتا نہ پھل نہ پھول، تھوہر سے ایک گونا مماثلت کے باعث الزقوم کہا گیا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 44۔ طعام الاثیم، ترجمہ گنہگار کی خوراک ہوگا، اثیم بدکار، فاجر۔ سورہ دخان آیت نمبر 45۔ کالمہل یغلی فی البطون، ترجمہ پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا۔ المہل النحاس المذاب، پگھلا ہوا تانبا، اس کا دوسرا معنی تیل کا تلچھٹ بھی کیا گیا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 46۔ کغلی الحمیم، ترجمہ جیسے کھولتا پانی جوش مارتا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 47۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ترجمہ حکم ہوگا اس نابکار کو پکڑ لو پھر اسے گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے وسط میں۔ سورہ دخان آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی فاعتلو کا معنی لکھتے ہیں کسی کو گریبان سے پکڑ کر کھینچنا۔ علامہ آلوسی نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی، یعنی اس کو آگ میں جھونک دو جس طرح ایندھن جھونکا جاتا ہے۔ سواء الجحیم یعنی جہنم کے وسط میں۔ سورہ دخان آیت نمبر 48۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، ترجمہ پھر انڈیلو اس کے سر کے اوپر کھولتا پانی اسے عذاب دینے کے لیے۔ سورہ دخان آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ صبو یعنی انڈیلو۔ سورہ دخان آیت نمبر 49۔ ذق انک انت العزیز الکریم، ترجمہ لو چکھو تم بڑے معزز و مکرم ہو۔ سورہ دخان آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ اس عذاب علیم پر یہ سرزنش، اللہ توبہ، کون ہے جو اسے برداشت کر سکے۔ سورہ دخان آیت نمبر 50۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، ترجمہ بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ سورہ دخان آیت نمبر 51۔ ان المتقین فی مقام امین، ترجمہ یقیناً پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے۔ سورہ دخان آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں، تقوی و پارسائی کو اپنا شعار بنانے والوں پر جو لطف و کرم اس روز فرمایا جائے گا، اب اس کا روح پرور بیان شروع ہے۔ بتایا کہ جہاں انہیں ٹھہرایا جائے گا وہاں انہیں کسی قسم کا اندیشہ نہ ہوگا، نہ بیماری کا، نہ تنگ دستی کا، نہ غم و اندوہ کا۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ جہاں انسان ان تمام آفات اور پریشانیوں سے ہر طرح محفوظ ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی امن والی جگہ ہو سکتی ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 52۔ فی جنات وعیون، ترجمہ باغات میں اور بہتے ہوئے چشموں میں۔ سورہ دخان آیت نمبر 53۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، ترجمہ پہنے ہوئے ہوں گے لباس باریک اور دبیز ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ دخان آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ روبرو آمنے سامنے یعنی دلوں میں غبار اور طبائع میں کدورت نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھے ہوں،
بلکہ باہمی محبت و مودت کی ایسی کیفیت ہوگی کہ ایک دوسرے کے روبرو بیٹھیں گے، جیسے باہمی دیدار کا شوق ہو اور نگاہیں ایک دوسرے کی بلائیں لے رہی ہوں۔ السندس الرقیق من الدیباج، باریک ریشمی کپڑا، دبیز ریشمی کپڑا۔ سورہ دخان آیت نمبر 54۔ کذالک وزوجناہم بحور عین۔ ترجمہ، ہاں یوں ہی ہوگا اور ہم بیاہ دیں گے انہیں گوری گوری آہو چشم عورتوں سے۔ حور جمع ہے حورا کی، اس کا معنی ہے گوری رنگت والی۔ عین جمع ہے عینا کی، وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی اور خوبصورت ہوں۔ سورہ دخان آیت نمبر 55۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ ترجمہ، وہ منگوا لیا کریں گے وہیں ہر قسم کا پھل اطمینان سے۔ سورہ دخان آیت نمبر 56۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم۔ ترجمہ، نہ چکھیں گے وہاں موت کا ذائقہ بجز اس پہلی موت کے، اور اللہ نے بچا لیا ہے انہیں عذاب جہنم سے۔ سورہ دخان آیت نمبر 55 اور 56 کی تفسیر۔ جو پھل طلب کریں گے جتنی بار اور جتنی مقدار میں وہ فوراً پیش کر دیا جائے گا، نہ یہ فکر ہوگا کہ مطلوبہ مقدار نہیں ملے گی اور نہ ذخیرہ ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ سورہ دخان آیت نمبر 57۔ فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ، محض آپ کے رب کی مہربانی سے، یہی وہ بڑی کامیابی ہے جس کی انہیں آرزو تھی۔ سورہ دخان آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ یہ سب بندہ نوازیاں، یہ سب ذرہ پروریاں، یہ سب کرم گزتریاں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا ثمر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس دنیا میں ہی ایسے ایسے انعامات کیے ہیں کہ ہم عمر بھر شکر ادا کرتے رہیں تو کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے بڑا متقی اور پارسا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اعمال صالحہ ہر لحاظ سے مکمل ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ اس لیے قیامت کے روز جو عنایات وہ اپنے مقبول بندوں پر فرمائے گا اسے اس کا فضل و احسان ہی کہا جا سکتا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 58۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، پس ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سورہ دخان آیت نمبر 59۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ ترجمہ، سو آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورہ دخان آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ ہم نے قرآن کو آپ کی مادری زبان میں نازل فرمایا جس کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہے۔ اب بھی اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتے تو ان کی قسمت۔ بس اے حبیب مکرم، آپ بھی انتظار فرمائیں اور وہ بھی انتظار کریں۔ جب ان کی بربادی کی مقررہ ساعت آ پہنچے گی تو ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل کر رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ دخان مکمل ہوئی۔